وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ایک اہم ترین مسئلہ کے بارے میں ہے، وہ یہ کہ موجودہ کرنسی کا معیار سونا ہے یا چاندی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے موجودہ کرنسی کا معیار سونا ہے، چاندی نہیں ہے۔ سونا ہے، چاندی نہیں ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کے نصاب کے طور پر سونا ہی کو معیار قرار دیا گیا ہے۔ سونا ہی کو معیار قرار دیا گیا ہے، چاندی کو نہیں۔ جتنی بھی کرنسیاں ہیں ان سب کے لیے معیار پیمانہ سونا ہے، سونا، چاندی نہیں۔ کہتے ہیں وَمَنْ رَأَى أَنَّ تَقْدِيرَ النِّصَابِ يَكُونُ بِالذَّهَبِ، نصاب کا پیمانہ سونا ہے، سونا، وہ بھی 24 گریڈ کا، 24 گریڈ کا سونا ہی معیار ہے۔ دلیل یہ ہے کہ ان قیمت الذهب ثابتة لم تتغیر کثیرا خلافا للفضة، سونے کا ریٹ بالکل ہی اسٹیبلش ہے، چینج اور تبدیل نہیں ہوا ہے، معمولی سا فرق ہے۔ لیکن چاندی کا ریٹ ڈاؤن 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 ہی ہے۔ فَإِنَّ نِصَابَ الذَّهَبِ 20 دینارا، سونے کا نصاب 20 دینار ہے۔ 20 دینار یاد رکھنے کی چیز ہے۔ كان يشترى بها في عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم 20 شاة من شياه الحجاز تقریبا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حجاز کی تقریباً 20 بکریاں 20 دینار میں خریدی جا سکتی تھیں۔ وَكَذَلِكَ نِصَابُ الْفِضَّةِ 200 درہما، اور اسی طرح سے چاندی کا نصاب 200 درہم ہے، درہم۔ کان یشتری بها 20 شاة تقریبا ایضا، اور 200 درہم جو چاندی ہے سے بھی تقریباً 20 بکریاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خریدی جا سکتی تھیں۔ یعنی 20 دینار اور 200 درہم دونوں تقریباً ایکول تھے، دونوں تقریباً ایکول تھے۔ اما فی عصرنا الحاضر فلا تکفی قیمت 200 درہم من الفضہ الا لشراء شاة واحدہ، موجودہ زمانے میں 200 درہم سے، چاندی کے 200 درہم سے ایک بکری خریدی جا سکتی ہے۔ بینما 20 مثقالا من الذهب تکفی الآن لشراء 20 شاة من شیاه الحجاز او اقل قلیلا، جبکہ آج بھی 20 دینار سونے کا 20 بکری خریدنے کے لیے کافی ہے۔ آج تک سونے کا ریٹ بالکل ہی ٹھہرا ہوا ہے۔ چاندی کا ریٹ کتنا گر گیا؟ اس زمانے میں 200 چاندی کے درہم سے 20 بکری خریدی جا سکتی تھی، آج ایک خریدی جا سکتی ہے۔ جبکہ 20 دینار میں اس زمانے میں بھی 20 بکریاں خریدی جا سکتی تھیں اور آج بھی خریدی جا سکتی ہیں۔
فهذا الثبات في قوة الذهب الشرائية تتحقق به حكمة تقدير النصاب على الوجه الأكمل. یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے کرنسی کا، زکوٰۃ کا نصاب سونے کو قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جو نصاب کی حکمت ہے اس کی تکمیل سونے ہی کے نصاب سے ممکن ہے، چاندی کے پیمانے سے نہیں، بخلاف نصاب الفضہ. تیسری بات یہ ہے ان نصاب الذهب اقرب الى الانصبة المذکورہ فی اموال الزکاة الاخرى. سونے کا جو نصاب ہے دیگر زکوٰۃ کے مال کے نصاب کے بالکل قریب ہے. مثال کے طور پر کخمس من الابل، 5 اونٹ پر زکوٰۃ ہے، او 40 من الغنم، 40 بکری پر زکوٰۃ ہے، او 5 اوسق من الزبیب او التمر، کھجور اور کشمش جب 5 وسق ہو تبھی زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ نہیں. ان الاصل فی غطاء النقود الورقیہ هو الذهب لا الفضہ. موجودہ کرنسی کی جو قیمت ہے، جو نوٹ کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں، دراصل یہ سونا ہے، سونا، چاندی نہیں ہے، چاندی نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کسی کے پاس 52 تولے چاندی ہو تو کسی کے پاس صرف 2 تولہ بھی سونا ہو تو اس کو ملا کر زکوٰۃ دینا، یہ درست نہیں ہے. یہ درست سونا اور چاندی کو ملا کر نصاب کی تکمیل نہیں کر سکتے، کیونکہ سونا الگ جنس ہے اور چاندی الگ جنس ہے. اس لیے دونوں کو ایک دوسرے کو ملا کر نصاب کی تکمیل کے لیے یکجا نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ بات بہت اہم ہے. جس نے بھی بتایا ہے کہ کسی کے پاس چاندی کے برابر بھی سونا ہو یا اس کے پیسے کے برابر بھی سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ دینا چاہیے، یہ درست نہیں ہے. موجودہ کرنسی میں چاندی کا اعتبار ہی نہیں ہے بلکہ سونے کا اعتبار ہے. اور دیگر جو 5 اونٹ کی قیمت آج کتنی ہے، اسی طرح سے 40 بکریوں کی قیمت دیکھ لیں، یا 5 وسق کھجور کی جو قیمت ہے وہ کتنی ہے. تمام کو اگر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ سونا ہی، وہ بھی 24 گریڈ کا سونا ہی معیار ہے، اور وہ 85 گرام سونے کی مالیت کسی کے پاس ہو کرنسی کی شکل میں یا سونے کی شکل میں تبھی صاحب نصاب ہے اور تبھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. چاندی کی ویلو آج نہیں ہے اتنی جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، کیونکہ اس زمانے میں تو 20 دینار سونے کا دینار ہوا کرتا تھا. 20 دینار اور 200 درہم جو چاندی ہے، دونوں سے اتنی ہی چیز خریدی جا سکتی تھی جتنی دینار سے آج خریدی جا سکتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس زمانے میں جتنا چاندی کا ریٹ تھا اس سے بہت ہی کم آج چاندی کا ریٹ ہے. اس لیے پیمانہ اور معیار نصاب زکوٰۃ کے لیے سونا ہے، چاندی نہیں.